اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ أَوَّلِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال في مقام آخر ولكل قوم هاد صدق اللہ العلی العظیم۔ ولادت بسعادت حضرت امام علی ابن محمد الہادی النقی صلوات اللہ وسلامہ علیہما، آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شب ولادت ہے اور آپ کی ذات مقدس کے حوالے سے کچھ عرائض پیش کرنے سے پہلے ایک مقدمہ جو میں سمجھتا ہوں مفید رہے گا آپ کے لیے انشاءاللہ، اور وہ آپ کے سامنے بہت مختصر الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ میں جناب ابو علی سینا کی کتاب سے استفادہ کر کے پہلا مقدمہ عرض کر رہا ہوں۔ کائنات کا جو خلاصہ جو انسان ہے، کائنات کا جو ثمر ہے، جو پھل ہے، وہ انسان ہے۔ یہ اجتماعی بالطبع ہے، وہ مل جل کے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنے گا اور کوئی انجینئر بنے گا، اور اس طریقے سے مل جل کے زندگی گزارنے پر انسان مجبور ہے۔ دوسرا مقدمہ، جب مل جل کے زندگی گزارنے پر محتاج ہے تو اس کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے۔ ایک قانون کے بغیر نہ ملک چل سکتا ہے، نہ دنیا چل سکتی ہے، بلکہ ایک چورونگی کے اوپر بھی اگر نظام موجود نہ ہو تو وہاں پر راستہ انسان کو نہیں ملتا ہے۔ حتیٰ کسی ملک کے ایک چورونگی کے لیے بھی قوانین کا ہونا ضروری ہے، جس کے بغیر ہم وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ تو ہمارے لیے بھی قانون کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دو مقدمہ۔ پھر قانون کون بنائے گا؟ ظاہر ہے کہ انسان سے کمتر کوئی موجود انسان کو قانون نہیں بنا سکتا۔ قانون بنانے والا یا تو انسان ہوگا، اور اگر انسان کے لیے قانون بنائے تو کیا ہوگا؟ اگر ڈاکٹر قانون بنانے بیٹھ جائیں گے تو اپنے فائدے کا خیال رکھے گا۔ انجینئر اگر قانون بنانے بیٹھ جائے تو اپنے مفادات کا خیال رکھیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آگے کیا ہونے والا ہے وہ اس کو علم نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی قانون بنے گا وہ بار بار ٹوٹتا رہے گا، بار بار باطل ہوتا رہے گا، بار بار ناکام ہوتا رہے گا۔ اس لیے انسان کے لیے قوانین نہ انسان سے کمتر کوئی موجود بنا سکتا ہے اور نہ انسان بنا سکتا ہے۔ انسان چونکہ مجبور ہے، اس وجہ سے اپنی مجبوری کو ختم کرنے کے لیے مفادات کا خیال رکھے گا، اس لیے قانون جامع نہیں بنے گا۔ اور آگے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی قانون جو ہے وہ بار بار ٹوٹتا رہے گا۔ یہ تین مقدمہ۔ چوتھا اور آخری مقدمہ، یہاں پر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسے قوانین کی طرف انسان جو ہے وہ رجوع کرے جو انسان سے بلند ذات نے بنایا ہو۔ اس قانون کو، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے، کہ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غنی مطلق ہے، لہٰذا جو بھی قانون بنے گا انسان کے فائدے کے لیے بنے گا۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے، وہ خود کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا ہے، تو ہم سے کیا فائدہ پہنچے گا۔ اور دوسری جو کمزوری جو انسانوں کے اندر موجود تھی وہ آگے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ عالم علی الاطلاق ہے، اس لیے وہاں پہ جو بھی قانون بنے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ آخری مقدمہ۔ اور پانچواں اور آخری مقدمہ جس کے لیے آپ کے سامنے عرض کیا
اب وہ قانون جو ہے وہ کون آ کے بتا دے گا؟ اللہ کا قانون کون ہمیں جا کے پہنچا دے گا؟ اس کے لیے ایک واسطہ کا ہونا ضروری ہے. اسی واسطے کو ہم نبی کے نام سے جانتے ہیں، رسول کے نام سے پہچانتے ہیں، اور امامت کے نام سے پہچانتے ہیں. پھر ان تینوں جن کا نام میں نے لیا، نبوت اور رسالت، یہ دونوں عہدے نام سے معلوم ہے. نبی یعنی خبر دینے والا، جب تک کوئی خبر ہو نبی کی ضرورت ہے. رسول یعنی پہنچانے والا، جب رسول وہ سب تمام پہنچا چکے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پھر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک عہدہ شروع ہو جاتا ہے جس کا نام امامت ہے. یہ امامت کبھی ختم نہیں ہوتا. امام یعنی آگے چلنے والا. اگر دنیا کے اندر صرف 2 آدمی بھی رہ جائے تب بھی ان میں سے ایک امام ہوگا، تاکہ وہ انسان کی رہنمائی کر سکے. تو یہ جو حضرات جس کا نام ہم نے نبی رکھا ہے، جس کا نام ہم نے رسول کے ذریعے ہم نے پہچانا ہے، جن کو ہم امام کے نام سے ہم پہچانتے ہیں، یہ در حقیقت اسی قانون فطرت کے مطابق ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی موت و حیات دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تو جس طریقے سے موت خدا دیتا ہے لیکن ایک فرشتے کے ذریعے موت تقسیم ہوتی ہے، اسی طریقے سے حیات بھی خدا دیتا ہے لیکن کچھ ہستیوں کے ذریعے حیات تقسیم ہوتی ہے. اور جن کے ذریعے حیات تقسیم ہوتی ہے انہی کو نبی کہا جاتا ہے، انہی کو رسول کہا جاتا ہے، انہی کو امام کہا جاتا ہے. یہ بھی دنیا کے اندر آ کے حیات ظاہری بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دینا، پرندوں کو زندہ کر دینا، لیکن ان کا جو اصل مقصد ہے وہ حیات معنوی، اصلی حیات تقسیم کرنا ان کا کام ہے. لہٰذا ان کے دروازے پہ وہ لوگ آتے ہیں جن کو حیات ابدی چاہیے ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ لوگ در حقیقت جہالت موت ہے، اور یہ علم کے ذریعے روشنی پھیلاتے ہیں. علم حیات ہے، یہ لوگ علم دیتے ہیں. اور جہالت جو ہے وہ گمراہی جو ہے وہ موت ہے. یہ اپنی ہدایت کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان حیات تقسیم فرماتے ہیں. ان کا کام حیات بانٹنا ہے. جس طریقے سے ملک الموت کی ذمہ داری ہے موت بانٹنا، کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے رزق تقسیم کرنا، کچھ فرشتہ موت کی ذمہ داری ہے کہ موت کو تقسیم کرنا. ان ہستیوں کا کام یہ ہے کہ حیات تقسیم کرنا. یہ دنیا میں آتے ہی، تشریف لاتے ہی حیات تقسیم کرنے کے لیے ہیں، ہدایت دینے کے لیے ہیں. پاکیزگی اور کثافت موت ہے، اور یہ پاکیزگی لوگوں کے درمیان معاشرے کے اندر پہنچانے کے لیے یہ لوگ تشریف لاتے ہیں. اور اس طریقے سے پاکیزگی پھیلاتے ہیں کہ ان کا لقب ہی نقی ہو جاتے ہیں. ان کا نام تو اب علی تھا، لیکن ان کی پاکیزگی کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے ان کا نام لقب جو ہے نقی رکھ دیا. اور ہدایت اس طریقے سے ہدایت فرمائی انہوں نے کہ لوگوں نے ہادی کہنا شروع کر دیا. حالانکہ ہر زمانے کے اندر ہادی ہوتے ہیں. جس امام علیہ السلام کے حوالے سے ہم جمع ہیں، باقی ائمہ علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی مختلف انداز سے لوگوں کی ہدایت فرمائی ہے، لوگوں تک علم پہنچایا ہے، لوگوں کو گمراہی سے نکالا ہے. چونکہ گمراہی موت تھی، وہاں سے نکال کر انسان کو ہدایت کے ذریعے انسان کو حیات بخشی انہوں نے. جہالت جو ہے موت ہے، انہوں نے علم کے ذریعے لوگوں کے درمیان میں حیات تقسیم فرمایا ہے. مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے امام علیہ السلام نے لوگوں کو آگاہی دی ہے، لوگوں کو جو ہے رہنمائی فرمائی ہے. نام ہی، لقب ہی ہادی ہے. کردار کے حوالے سے لقب ہی آپ کا نقی ہے. اب ہم آتے ہیں اس مقصد کی طرف کہ وہ حیات تقسیم کرتے تھے، یعنی ہدایت دیتے تھے، علم دیتے تھے. تو کس طریقے سے دیتے تھے؟ ان کا انداز کیسا تھا؟ ان کا طریقہ کیسا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کس طریقے سے وہ دیتے تھے؟ لوگوں کو ہدایت کس طریقے سے دیتے تھے؟ لوگوں کی رہنمائی کس طریقے سے فرماتے تھے؟ یہ مختلف علماء نے اپنے مختلف انداز سے بیان کیا ہوگا. آج میں اس عنوان سے آپ کے سامنے ان واقعات کا صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کا کام لوگوں کو ہدایت دینا، گمراہی سے نکالنا، لوگوں کی نفس کے اور روح کے اندر پاکیزگی پیدا کرنا، یعنی حیات، دنیاوی حیات بھی، مرنے کے بعد کی حیات کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کرنا، یہ ان کا کام تھا. آپ نے ان کے واقعات کے اندر سنا ہوگا. جیسے اگر ان کے یہ سوالات، یہ جوابات نہ ہوتے تو دیکھو، چونکہ ان کا کام جہالت کو دور کرنا ہے، اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنا ان کا کام تھا، لہٰذا سوال تو ایک ہی ہوتا تھا، لیکن اس کے جواب کے ضمن کے اندر آپ بہت سارے مسائل آپ خود بخود حل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر متوکل عباسی کو زہر دیا گیا. جب وہ جان بلب ہوا، وہ ہلاک ہونے کے نزدیک تھا،
تو اس نے نظر کیا کہ میں مال کثیر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو گیا، منت مانی، وہ ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے علماء کو جمع کر کے ان سے سوال کیا اور پوچھا کہ اب مجھے کتنا مال دینا چاہیے۔ کسی نے کہا 1000 دینا چاہیے، کسی نے کہا 1,00,000 دینا چاہیے، کسی نے کہا جتنا آپ کے پاس ہے اس میں سے زیادہ حصہ دینا چاہیے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا نظریہ دیا، جو ایک نظریہ دوسرے نظریہ سے مختلف ہے۔ تو انہوں نے بھی رجوع کیا، متوکل عباسی نے رجوع کیا، ہمارے مولا و آقا جس کی ولادت کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں یا ہم سننا چاہ رہے ہیں، آپ کی طرف رجوع فرمائی، رجوع کیا انہوں نے۔ تو آپ نے ان کی ہدایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے مال کثیر دینے کا نظر کیا ہے، منت مانی ہے، تو تم 80 جو ہے وہ درہم یا 80 دینار جو ہے تم دے دو گے تو تمہارے نظر پر عمل ہو جائے گا، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کی دلیل کیا ہے کہ 80 کو کثیر میں جو ہے کثیر صدق آنے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی رسول سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول ہم نے تمہاری مدد کی ہے فی مواطن کثیرہ، مواطن کثیرہ میں کثیر مقامات پر ہم نے آپ کی مدد کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی 80 جنگوں میں مدد فرمائی ہے۔ جن مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی مدد کی ہے ان کی تعداد 80 ہے، لہٰذا قرآن کی اصطلاح میں 80 سے اوپر کو کثیر صدق آتا ہے، ان کو کثیر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سوال تھا اور اس کا جواب تھا، یہ تو آپ بھی سن چکے تھے، لیکن جو مطلب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ میں مال کثیر دوں گا، تو آپ نے 80 کی تعداد بتا دی۔ اس کے بعد ہمارے لیے بہت سارے دروازے خود بخود کھل گئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کثیر استغفار کرنے والے ہو جائیں، تو امام کے اس جواب کے ضمن کے اندر میں کتنا پڑھوں؟ تو امام علیہ السلام کو یہ جواب جو امام نے ارشاد فرمایا تھا، یہ جواب ہمیں اس مسئلے پر رہنمائی فرمائے گا کہ جب مال کثیر 80 پر صدق آتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کثیر استغفار کرنے والا بن جائیں تو آپ 80 سے زیادہ استغفار کریں۔ اگر آپ زیادہ روزہ رکھنے والا شمار کرنا چاہتے ہیں تو 80 سے زیادہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کثیر روزہ رکھنے والے شمار ہو جائیں گے۔ اگر آپ بہترین درود پڑھنے والے، آپ چاہتے ہیں کہ کثیر تعداد میں درود شریف پڑھیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تعداد معین ہو، تو امام علیہ السلام کے اس جواب کے ضمن کے اندر، یعنی شریعت مقدسہ کے حوالے سے قرآن کی اصطلاح کے اندر کثیر درود پڑھنے والا، کثیر استغفار کرنے والا، کثیر عبادت کرنے والا، کثیر جو ہے وہ راہ الہی کے اندر خرچ کرنے والا، کہیں پر بھی یہ لفظ آ جائے گا تو امام علیہ السلام کا یہ والا جواب اس کو رہنمائی عطا فرمائے گا اور لوگوں کی جو ہے ہدایت جو ہے وہ یہ جواب دے گا۔ تو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا امام علیہ السلام دیکھیں کس طریقے سے ہمارے رہنمائی فرماتے ہیں، ہدایت کا کس طریقے سے دروازے وہ کھولتے ہیں ہمارے لیے۔ امام علیہ السلام کے اس سوال کے جواب کے اندر اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، خود امام کے کمالات کا کس طریقے سے اندازہ ہوتا ہے؟ گفتگو سے۔ ظاہر ہے کہ سوال جواب اور گفتگو، اور علم کا دروازہ کیا ہے؟ سوال ہے، جب پوچھیں گے تو دروازہ کھلتا چلا جائے گا اور علم باہر آتا چلا جائے گا۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے، جو امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، کثیر روایات ان سے منسوب ہے، آپ نے نقل کیا ہے، تو ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو امام علیہ السلام کے پاس کوئی ہندوستان سے کوئی شخص آیا اور انہوں نے ہندی زبان کے اندر آپ سے سوالات کیے اور آپ نے ہندی کے اندر جواب، ہندوستانی زبان کے اندر جواب دیتے رہے۔ جب اس کے جانے کے بعد میں نے امام سے عرض کیا کہ فرزند رسول، آپ جو ہے عربی ہوتے ہوئے آپ ہندی زبان میں اس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے جیسے آپ کی مادری زبان ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، امام وقت کے لیے ہر مخلوق کی زبان آنا شرط ہے تاکہ ان کی مشکلات کو حل کر سکے، تاکہ ان کے مسائل کا جو ہے جواب دے سکے، کہ مجھے ہندی زبان بھی آتی ہے اور دنیا کی تمام زبانیں بھی آتی ہیں۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد اب آگے سنیے، امام علیہ السلام نے، امام ہادی نقی علیہ السلام نے ابو ہاشم جعفری سے فرمایا کوئی کنکری اٹھا کے دے دو۔ انہوں نے کوئی پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھا کے دیا، امام علیہ السلام نے اپنے منہ کے اندر رکھ کے لعاب دہن سے تر کیا
اور ابو ہاشم جعفری کو دیا، کہا تم اس کو اپنی زبان پہ رکھ دو۔ انہوں نے اپنی زبان پہ رکھنے کے بعد ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ مجھے اسی آب دہن کی وجہ سے، لعاب دہن کی وجہ سے میں 70 زبانوں سے واقف ہو گیا۔ اس سے انسان کو ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھو کہ ہم ہدایت کے کس عظیم مرتبے پر فائز ہے، ہم علم کے کس عظیم مرتبے پر فائز ہے کہ ہمارے آب دہن میں اتنا اثر ہے تو پھر ہمارے خون میں کتنا اثر ہوگا۔ ہمارے آب دہن میں اتنا اثر ہے تو خود وہ صاحب دہن، جو صاحب آب دہن، خود کتنا بڑا ماہر ہوگا، کتنا بڑا عالم ہوگا۔ اس سے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، امام علیہ السلام ہدایت فرماتے تھے، یعنی لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے تمام زبانوں میں، ہر زبان اہل زبان والوں کو ان کی زبان میں ہدایت فرماتے تھے، ان کی ہدایت ان کی زبان میں فرماتے تھے۔ اور جس کے آب دہن سے، آب لعاب سے 70 زبانیں ابو ہاشم جعفری اس سے آگاہی لے لیتا ہے، تو پھر خود امام علیہ السلام کتنے جو ہے وہ علم کے ماہر ہوں گے، کتنے جو ہے وہ ماہر ہے، اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہے، اور ان واقعات سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ سوال جواب کے ذریعے آپ جوابات دیتے تھے، دوسرا جو ہے آپ اپنے شاگردوں کے ذریعے، کہ آپ نے معاشرے کے اندر ایسے شاگرد تیار کیے، ایک باصلاحیت شاگرد تیار کرے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں عمومی طور پر آپ کے سامنے عرض کر لوں۔ ہمارا ائمہ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ غلام خریدتے تھے اور غلام آزاد کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے خریدتے ہوں گے اور اسی طریقے سے آزاد کرتے ہوں گے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں تھا۔ ائمہ علیہ السلام چاہے ہمارے 10ویں امام ہو، چاہے ہمارے پہلے امام ہو، چاہے باقیہ ائمہ علیہ السلام ہو، وہ پہلے غلام کو خریدتے تھے، خریدنے کے بعد ان کو بہترین شاگرد بناتے تھے، ایک بہترین محقق بناتے تھے، ایک بہترین محدث بناتے تھے، ایک بہترین تاریخ دان بناتے تھے، ایک بہترین معاشرے کے لیے مفید انسان بناتے تھے، پہلا کام۔ اس کے بعد جب آزاد کرتے تھے تو آزاد کرتے کرتے ایک بہت بڑا باغ، زمین کا ایک بہت بڑا حصہ، تاکہ دنیوی لحاظ سے بھی یہ محتاج نہ رہے اور معاشرے کے لیے ایک مفید ثابت ہو جائے، اس طریقے سے علمی لحاظ سے بھی غنی، مال و دولت کے لحاظ سے غنی کر کے پھر آزاد کیا کرتے تھے۔ بہت فرق ہے غلام آزاد کرنے میں اور اس طریقے سے قابل فخر بنا کے، معاشرے کے لیے مفید بنا کے۔ لہٰذا امام علی النقی علیہ السلام نے بھی جتنے غلاموں کو آزاد کیے ہیں، وہ صرف غلام ہو کے آزاد نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ واقعاً آزاد ہو کر آزاد ہوئے۔ وہ معاشرے کے لیے ایک بہترین محدث تھے، بہترین عالم تھے، بہترین تاریخ دان تھے، بہترین صفات کے مالک تھے، معاشرے کے لیے ایک مفید جو دوسروں کو ہدایت دے سکے، ایسا بنا کے وہ آزاد کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی شاگردوں کی بھی 2-3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ابو ہاشم جعفری جیسے جو آپ کے محب ہے اور آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے عشق کرنے والے، اور آپ کے جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ چلنے والے تھے۔ اور آپ کے شاگردوں میں سے کچھ افراد ایسے تھے، ویسے تو غلام تھے، لیکن جب انہوں نے آزاد کیا تو آزاد لوگوں سے بھی زیادہ ان کا بھی آقا بنا کے آپ نے آزاد کیا ہے۔ یہ آپ کے ہدایت کا ایک طریقہ تھا اور ایک طریقہ، ایک انداز تھا لوگوں کو رہنمائی دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ السلام کے سوالات اور کے جوابات، جب ان سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ ان کا جواب دیا کرتے تھے، اور جواب دینے کے بعد اس جواب کے اندر بھی اور ایک بڑا پیغام ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ آپ سے سوال ہوا، یعنی 10ویں امام سے یہ سوال ہوا، فرزند رسول کہ جناب سلیمان کو کیا پتہ نہیں تھا کہ ان کا وزیر، ان کا وصی جو ہے وہ تخت بلقیس کو یمن سے بیت المقدس تک لا سکتے ہیں، اس کے باوجود اعلان کیوں کیا؟ یہ سوال کیا، وہ کون تھے اور کیوں اعلان کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا نام عاصم بن برقیہ تھا، وہ سید سلیمان کا جو ہے وہ وصی تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے اعلان کیوں کیا؟ اعلان اس لیے کیا کہ جب جناب سلیمان نے جب یہ اعلان کیا کہ کون ہے کہ بلقیس یہاں آنے سے پہلے یمن سے بیت المقدس تک ان کے تخت کو لا سکے، تو وقال عفریت من الجن، جو جنات میں سے ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ لیکن جناب سلیمان کا جو وصی ہے، انہوں نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، لا کے دکھا دیا۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے اعلان فرما رہے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وصی کا یہ عالم ہے،
یعنی جناب آصف بن برقیہ کے اندر یہ طاقت ہے تو سلیمان کی طاقت کتنی زیادہ ہوگی. اور یہ بتانے کے لیے کہ کسی نبی کا جو وصی ہوتا ہے یا ان کا جو وصی جو ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا ہے، ان کی طاقت تمام انسان اور جنات سے بھی زیادہ ان کی طاقت ہوتی ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے جناب سلیمان نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا وصی یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے آپ نے ایک مسئلے کو واضح کر دیا کہ جب سلیمان کے وصی کے اندر اتنی طاقت ہے اور اس کو ظاہر کیا ہے، تو پھر بتا دے کہ آخری نبی جو کہ قیامت تک آنے والے نبی ہے، اس کا وصی کیسا ہونا چاہیے، اس کا نمائندہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا ولی، اس کا خلیفہ کیسا ہونا چاہیے. آپ اس طریقے سے سوال کے جواب دیتے تھے، اور ان سوال کے جواب کے اندر بہت سارے اور بھی مسائل کو جو ہے آپ حل کرتے. خلاصہ ایک تو آپ شاگردوں کے ذریعے آپ ہدایت فرماتے تھے، اور دوسرا طریقہ سوال جواب کے ذریعے آپ لوگوں کے جوابات دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے. تیسرا راستہ خطوط کے ذریعے، مکتوبات کے ذریعے لوگ خطوط لکھتے تھے، اور ان خطوط کے ذریعے جو ہے امام علیہ السلام نے بہت، امام علیہ السلام کے مکتوبات ہیں اور ان کے اندر جو شبہات اور سوالات جو ہے وہ امام علیہ السلام سے کیے جاتے تھے، وہ مکتوب جواب آپ نے ارشاد فرمایا ہے. اور آپ تعجب فرمائیں گے، امام علیہ السلام کی ہدایت کا یہ عالم تھا کہ ان کو ہادی خواہ نہیں کہا گیا. یہ ہادی تو سب کے سب تھے، لیکن امام علیہ السلام کو بھی ہادی اس لیے کہا گیا کہ ان کا بیٹھنے کا انداز خود ایک ہدایت کا ذریعہ تھا. ان کا کھڑے ہونے کا انداز خود باعث ہدایت، ان کا جو ہے وہ سونے کا انداز خود ایک باعث ہدایت، ان کا ہر لمحہ، ان کا خاموش رہنا، ان کا بولنا، ان کا چلنا، یہ تمام کے تمام ایسے انداز جو ہے وہ تھے کہ جس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ ہدایت دے رہے ہیں. لہٰذا کئی مقام پر ایسا ہوا کہ برے ارادے سے، بری نیت سے، یعنی شہید کرنے کے ارادے سے ظالم نے بلایا. جب دربار کے اندر آپ تشریف لائے تو تعظیم کے لیے ظالم کھڑا ہو گیا. بعد میں جب پوچھا تو کہا کہ کیا کروں، جب یہ آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ رسول خدا تشریف لائے. یہ سب کا سب کس لیے ہے اعزاز محترم؟ اس لیے ہے کہ آپ ہادی تھے. آپ کا بیٹھنے کا انداز بھی باعث ہدایت، آپ کا کھڑے ہونے کا انداز بھی باعث ہدایت، آپ کا سونا، آپ کا اڑنا، بیدار ہونا، یہ سب کا سب باعث ہدایت. یہاں تک کہ اگر کچھ بھی نہیں فرما رہے ہوں، زبان بند ہو، تو انگشتری یا یہاں تک کہیں پر آپ مہر بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی باعث ہدایت. اس کے اندر بھی پیغام، العزت للہ. انگشتری پر کیا لکھا ہوتا تھا؟ العزت للہ والقدرت للہ والملک للہ. ایسے الفاظ لکھے جاتے تھے جو اس زمانے کے لحاظ سے ایک بڑا پیغام تھا. العزت للہ یعنی عزت خدا کے ہاتھ میں ہے. بادشاہوں کے دروازے پر نہ جھکو، مالداروں کے سامنے سر بسجود نہ ہو جاؤ. العزت للہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں. اور کسی اور کو بادشاہ نہ سمجھو، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَإِلَّا تو الملک للہ، حکومت کرنے کا حق تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. العزت للہ، البرکت للہ. خلاصہ کلام، حتیٰ یہاں تک کہ کہیں مہر بھی لگاتے تھے تو اس مہر کے ذریعے بھی لوگوں کی ہدایت فرماتے تھے، لوگوں کی رہنمائی فرماتے تھے. اور اس طریقے سے آپ نے مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے لوگوں کی ہدایت فرمائی. اور خاص طور پر آپ اس وقت حساس ہو جاتے تھے. ایک نقطہ اور آپ کے سامنے بیان کروں کہ خاص طور پر اس وقت آپ حساس ہو جاتے تھے کہ سوال جواب کے حوالے سے بھی، کہ جب وہ سوال کرنے والا آ کے سوال کرتے تھے اور سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے تھے، تو پھر جب وہ خاموش ہو جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے جو سوال تم کرنا بھول گیا ہے اس کا جواب یہ ہے. یعنی امام یہ بھی جانتے تھے، امام کو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا کہ وہاں سے ان سوالوں کے علاوہ یہ سوال بھی سوچ کے آیا تھا لیکن ابھی اس کے ذہن سے نکل گیا. تمام سوالات کے جواب دینے کے بعد جو سوال وہ کرنا بھول جاتا تھا تو امام علیہ السلام ان کو یاد دلاتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ سوال جو تم پر کرنا بھول گیا ہے اس کا جواب بھی یہ ہے. یعنی ہم سے ہدایت لے کے جاؤ، ہم سے رہنمائی لے کے جاؤ. اس حد تک سوال جواب کے حوالے سے امام علیہ السلام دقیق تھے، اور باقی ائمہ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے ہیں. اور جو نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جب آپ کو اپنے مخصوص علم کے ذریعے، علم لدنی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا کہ فلان حدیثوں کو جھٹلا رہا ہے، حدیثوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حدیثوں کو جو ہے جھٹلانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو آپ اس جگہ کے اوپر آپ بہت حساس ہوتے تھے
اور جن کے دلوں کے اندر شبہات پیدا کیے جاتے تھے ان کے شبہات کو ازالہ کرنے کے لیے آپ اول فرصت کے اندر جو ہے وہ فائدہ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ 300 نفر جو امام علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا مدینہ کی طرف، راستے میں پہنچا، یہ مشہور بھی واقعہ ہے، تو اس میں جو اماموں کے خلاف بولنے والے، حدیثوں کو جھٹلانے والے کچھ لوگ تھے، کچھ ان کے امامت کے قائل افراد تھے۔ جو ان کے امامت کے قائل تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک وادی کے اندر یہ لوگ رات گزارتے ہیں، رات گزارنے کے بعد مولائے کائنات کی ایک حدیث نقل کر کے مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مولائے کائنات نے فرمایا کہ ہر جگہ سے قیامت کے دن زمین کے ہر حصے سے لوگ بیدار ہو جائیں گے، محشور ہو جائیں گے، قبروں سے باہر آئیں گے، یا ایک روایت کے مطابق ایک قبر سے 70 افراد جو ہے وہ ایک قبر سے باہر آئیں گے۔ انہوں نے کہا بلا یہ حدیث کس طرح صحیح ہو سکتی؟ اس وادی کے اندر ہمارے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں ہوگا، یہاں سے کون یہاں سے کھڑا ہو کے جائے گا میدان محشر میں؟ یہاں سے کون سی قبریں ہوگی؟ یہ جھٹلا رہا تھا، یہ لوگ جھٹلا رہے تھے رسول خدا کی حدیث کو اور مولائے کائنات کی حدیث کو، مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارا امام ایسا کہتے ہیں کہ کر۔ پھر یہ لوگ مدینہ پہنچتے ہیں اور ہمارے امام کو یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو لے کے جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو حالانکہ گرمی کا موسم تھا، امام علیہ السلام نے سردی کا لباس ساتھ لیا، بارش کا لباس، سردی کا لباس ساتھ لیا۔ انہوں نے اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہہ دیا کہ دیکھو تمہارا امام کیسا امام ہے کہ گرمی کے اندر سردی کا لباس ساتھ رکھ رہے ہیں۔ لیکن تاریخ کا بیان ہے یہ لوگ واپس اسی جگہ پہنچے جہاں پر مولائے کائنات کی حدیث کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اس جگہ پر پہنچتے ہی اچانک آندھیاں چلی، اچانک ہوائیں چلی اور ایسی سردی اور بارش ہوئی کہ وہی جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہاں کون دفن ہوگا، ان میں سے کتنے لوگ وہیں پہ مرے اور وہیں پہ دنیا سے گزر گئے اور وہیں پہ امام نے دفن کرنے کا حکم دے دیا۔ اور امام علیہ السلام نے چونکہ انتظام کیا تھا، سردی کا لباس لے کے آئے تھے اور اپنے ماننے والوں سے بھی فرمایا تھا کہ اگرچہ موسم گرم ہے لیکن سردی کے لباس کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا وہ لوگ محفوظ ہوئے، سردی سے بچ گئے، ان کی جان بچ گئی۔ اور جنہوں نے مذاق اڑایا تھا امام کا، اس موجودہ امام کا بھی یعنی 10ویں امام کا بھی اور مولائے کائنات کا بھی، ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اسی سردی کی وجہ سے وہ لوگ مرے اور مرنے کے بعد ان کو وہیں دفنا دیا گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے ذہن کے اندر شبہ ڈالا جا رہا تھا، تمہارے ذہن کے اندر شک ڈال رہے تھے یہ لوگ کہ حضرت علی کی یہ حدیث کس طریقے سے صحیح ثابت ہو سکتی ہے کہ ہر جگہ سے لوگ جو ہے قبر سے اٹھ کے آ جائیں گے، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جس سے لوگ نہ آئے، تو اس کو جھٹلا رہے تھے۔ دیکھا یہ لوگ اسی وادی کے اندر جس کے بارے میں ان کو تعجب تھا، اسی جگہ سے ان کو جو ہے وہ اسی جگہ یہ لوگ دفن ہوئے، قیامت کے دن یہ لوگ یہیں سے جو ہے وہ محشور ہو جائیں گے۔ تو امام علیہ السلام ان مقامات پر جہاں پر لوگ مذاق اڑاتے تھے، جہاں لوگ مسخرہ کرتے تھے، جہاں حدیثوں کو جھٹلاتے تھے، ان مقامات کے اوپر آپ جو ہے خاص طور پر امام علیہ السلام جو ہے ان مقامات کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو بیان کرتے تھے اور اپنے عمل کے ذریعے اور لوگوں کے ذہن کے اندر سے جو پیدا ہونے والے شبہات، چاہے مولائے کائنات ہو، چاہے اللہ کے رسول ہو، اللہ کے رسول کی فضیلت میں مولائے کائنات نے ہی فرمایا ہے کہ اس کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے سے بت کو ہٹا دیا ہے، نہیں، یہ لوگوں کے سامنے سے بت کو نہیں ہٹایا ہے، لوگوں کے ذہنوں سے بت کو نکال کے اس کو پاک و صاف کیا ہے۔ یہ ذہنوں سے بت کو نکال لینا، ذہنوں کو پاک کر دینا، یہ کعبہ کو پاک کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کعبے کے اندر جو بت پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کے باہر پھینکنا بہت آسان ہے، لیکن ذہنوں کے اندر جو بت ہے اسے نکال کے باہر کر کے ذہن کو پاک کر دینا، باطن کو پاک کر دینا، یہ کمال کی بات ہے۔ ہمارا امام معصومین علیہ السلام میں جملہ بھی، ہمارے 10ویں امام بھی، امام علی نقی علیہ السلام بھی، ان کا کمال یہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر شبہات ڈالے جاتے تھے، جن کے دلوں میں شک ڈال دیا جاتا تھا، ائمہ علیہ السلام ان شک کو نکال کے، غبار کو صاف کر کے ان کے دل کو، ان کے باطن کو پاک کیا کرتے تھے۔ اور ایک مطلب کی طرف اشارہ کروں کہ کتنے نابلد تھے یہ لوگ، امام مقام امامت سے، معرفت امام سے کتنے دور تھے۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ امام کو بلایا گیا اور نعوذ باللہ یہ لوگ شراب پی رہے تھے، امام کو شراب پینے کی دعوت دی گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شراب رجس سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں
رجس سے پاک و صاف کر دیا ہے، ہم رجس سے بہت دور ہے، ہمیں رجس سے پاک و پاکیزہ رکھا گیا ہے، ہمارے بدن کے اندر رجس کبھی داخل نہیں ہو سکتا ہے، اللہ نے ہمیں دور کیا، رجس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے دور فرمایا ہے، یہ کہا۔ پھر انہوں نے تقاضا کیا اگر ایسا آپ یہ نہیں پی سکتے ہیں تو آپ اشعار پڑھیے، تو امام علیہ السلام نے اشعار پڑھے، یعنی ہمارے 10ویں امام علیہ السلام نے اشعار پڑھنا شروع کیا، اور اشعار میں ایسے جملے، بلکہ بعض روایت کے مطابق اشعار مولا کائنات کے ہیں، لیکن باہر انہوں نے یہ اشعار پڑھے ہیں، اور جب یہ اشعار کی آپ نے تلاوت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر جو شراب کی وجہ سے مست ہو چکا تھا، شراب کی وجہ سے ان کی عقل ناکارہ ہو چکی تھی، آپ نے جب ان اشعار کو پڑھنا شروع کیا ہے تو شراب کا نشہ اتر گیا ہے اور رونا شروع کر دیا ہے۔ اشعار کیا ہے؟ ان میں سے کچھ اشعار آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باتو علی قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل۔ ان بادشاہ نے گزشتہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کتنے سارے لوگ ایسے بادشاہ تھے یا ایسے دولت مند افراد تھے جنہوں نے بلند بلند مقامات پر مکان بنا دیا تھا تاکہ یہ بلندی ان کو بچا سکے۔ غلب الرجال، ایسے لوگ شکست کھا گئے، فلم تنفعهم القلل، یہ بلندیاں ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ واستنزلوا بعد عز من مقائلهم، یہ عزت کی بلندیوں پر تھے، موت نے انہیں اتار کے ذلت کی وادیوں تک پہنچا دیا۔ ظاہری طور پر لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے، لوگ ان کو رب اعلیٰ کہتے تھے، تو ان کو عزت کے بعد ذلت کی وادی کے اندر ان کو ڈال دیا۔ وَاسْكَنُوا حُفَرًا يَا بِئْسَ مَا نَزَلُوا، اور وہ جو بڑے بڑے مقامات میں رہنے والے، بڑے بڑے قلعہ کے اندر رہنے والے، بڑے بڑے مکانات کے اندر زندگی گزارنے والے، اس طریقے سے ان کو نیچے اتار دیا گیا۔ اب وہ لوگ بڑے بڑے مقامات پر نہیں رہتے، بلکہ وہ لوگ گودالوں میں، کھڈے میں، زمین کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یا بئس ما نزلوا، کتنی بری جگہ یہ لوگ نازل ہوئے ہیں، کتنے پس جگہ پر یہ لوگ پہنچ گئے ہیں، یعنی یہ گزشتہ بادشاہوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب آگے سنیے، بڑا لطیف جملے ہیں۔ فنادا صارخ من بعد دفنہم، اس قسم کے بادشاہ جیسے فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، اور بھی جو اس قسم کے لوگ ہیں، ان کو زمین کے اندر دفنانے کے بعد ایک ندا کرنے والے نے ندا دی، آواز دی، اور آواز دے کے کیا کہا؟ این الاساور والتیجان والحلل۔ جب ان کو زمین کے اندر دفنانے کے بعد ایک منادی نے ندا کرتے ہوئے ان بادشاہوں سے پوچھا، این الاساور والتیجان والحلل، اے بادشاہ تمہاری زینت کہاں ہے؟ اے بادشاہ تمہارا تخت کہاں ہے؟ اے بادشاہ تمہارا لشکر کہاں ہے؟ لشکر کو چھوڑ کر تم تنہا یہاں کیسے پہنچے ہو؟ تمہاری زینت کہاں ہے؟ تمہارا تخت کہاں ہے؟ تمہارا تیجان اور تمہارا تاج کہاں ہے؟ یہ کس حالت کے اندر تم یہاں پہنچے ہو؟ کس نے پوچھا؟ منادی نے پوچھا، پکارنے والے نے پوچھا۔ دوسرا سوال، این الوجوہ التي كانت منعمہ من دونها تضرب والقلال، تمہارے وہ اچھا چہرہ جس کو لوگ ہیبت کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے تھے، جس پر تمہارے چہرے پر نعمتوں کی بارش ہوتی تھی، وہ نعمتیں، وہ تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ اب زمین پر پڑا ہوا ہے تمہارا چہرہ، وہ بہترین خوبصورت چہرہ کہاں ہے جس کے سامنے تُذْدَبُ الْأَوْسْتَارُ وَالْقُلُوبُ، جس کے سامنے نرم نرم پردے لگا دیے جاتے تھے، نرم نرم پردے میں رہنے والے، وہ تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ نہ تخت نظر آ رہا ہے، نہ تمہارا تاج نظر آ رہا ہے، نہ تمہارا لشکر نظر آ رہا ہے، نہ وہ پردے نظر آ رہا ہے، نہ تمہارے چہرے کی وہ چمک نظر آ رہی ہے، کہاں ہے یہ سب؟ فَأَصْبَحَ الْقَبْرُ، جواب دینے والا کچھ نہیں تھا تو قبر نے جواب دینا ہے۔ نَسَأَلَهُمْ، جب ان سے سوال کیا کہ یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، کہ وہ چہرہ کہاں ہے، وہ نورانی چہرہ کہاں ہے، وہ چمکتا ہوا چہرہ کہاں ہے، جب جواب دینے والا کوئی نہیں ہوا تو قبر نے جواب دیا۔ دیکھو کیا جواب دیا، تِلْكَ الْوُجُوهُ عَلَيْهَا الدُّودُ تَنْتَقِلُ، جس چہرے پہ لوگ ہیبت کی وجہ سے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے،
اب اس چہرے کے اوپر کیڑے رینگ رہے ہیں، یعنی نمرود کے چہرے پر کیڑے ادھر سے ادھر رینگ رہے ہیں، فرعون کے چہرے پر جو رب اعلیٰ کہتا تھا کیڑے رینگ رہے ہیں، شداد جس نے جنت بنائی تھی اپنے لیے، اب اس کے چہرے کے اوپر کیڑے ادھر سے ادھر کیڑے جو ہے حرکت کر رہے ہیں۔ قد طالما اکلوا دہرا وقد شربوا، یہ لوگ ایک زمانے تک اچھے اچھے کھانے کھاتے رہے، بہترین بہترین غذا کھاتے رہے، بہترین قسم قسم کے مشروبات پیتے رہے۔ امام فرماتے ہیں جو اچھے اچھے کھانا کھانے والے تھے، جو اچھی اچھی مشروبات استعمال کرنے والے تھے، جو قسم قسم کی غذا کھانے والے تھے، اب ان کا جسم خود غذا بن گیا ہے۔ بہترین غذا کھانے والے اب کیڑے مکوڑے ان کو غذا کے طور پر ان کو استعمال کر رہا ہے۔ وَأَصْبَحُوا الْيَوْمَ بَعْدَ الْأَكْلِ قَدْ أُكِلُوا، پہلے خود کھانے والے تھے، ابھی خود ان کو کھایا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے گزشتہ بادشاہوں کا منظر جب اس طریقے سے پیش کیا کہ جب قبر کے اندر پہنچتا ہے تو نہ لشکر اس کے ساتھ ہوتا ہے، نہ تخت اس کے ساتھ ہوتا ہے، نہ تاج اس کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کوئی ساتھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، نہ وہ چہرہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر ذلت ہوتی ہے، ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوتی ہے، اور بہترین کھانا کھانے والا، بہترین غذاؤں کو استعمال کرنے والا خود اس کا جسم جو ہے وہ غذا بنتا جا رہا ہے کیڑے مکوڑے کے لیے۔ تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ ان اشعار کو سننے کے بعد ظالم بادشاہ کے چہرے سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع کر دیا، اور ان کے شراب کا نشہ اتر گیا، اور شراب کے جو نشے کے اندر جو مست تھا وہ ساری مستی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہمارے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ ان کا دنیا میں آنے کا مقصد بھی حیات تقسیم کرنا اور ہماری ہدایت کے لیے ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہے، دنیا میں رہنا بھی ہماری ہدایت کے لیے ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اور دنیا میں جانا، دنیا سے جانا بھی ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے اور ہماری رہبری کے لیے ہے۔ یہ سب کا سب ہمارے لیے ہے، وإلا خود تو نور الہی سے بنے ہوئے افراد ہیں، وإلا تو اللہ کے رسول شب معراج قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پہنچنے کے بعد دوبارہ کیوں تشریف لاتے ہیں؟ اس لیے لاتے ہیں تاکہ امت کو معراج دلا دے، تاکہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان بنا دے۔ ان کا دنیا میں تشریف لانا بھی احسان، دنیا میں رہنا بھی ہمارے اوپر احسان ہے، دنیا سے جانے کا انداز بھی ہمارے اوپر احسان ہے۔ انہوں نے تعجب ہے ان افراد کے اوپر، وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن قسیم النار والجنہ علی ہے، علی کو چھوڑ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ وہ جنت میں جانا تو چاہتے ہیں لیکن خاتون جنت فاطمہ زہرا ہے، انہیں ناراض کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جنت کے سردار سید شباب اہل جنہ حسن اور حسین ہیں، انہیں چھوڑ کر یہ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں جو کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ اور زین العابدین یہاں ہے، باقر العلوم یہاں ہے، صادق و امین یہاں پر ہے، کاظم الغیظ یہاں پہ ہے، الراضی برضا القضاء الہی یہاں پر موجود ہے، جواد یہاں موجود ہے، نقی یہاں موجود ہے، عسکری یہاں موجود ہے۔ انہیں چھوڑ کر کوئی جنت میں داخل ہو بھی نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک نقطہ آپ کے سامنے اور بھی عرض کر لوں کہ آپ جب ان پر جو مظالم کا جو آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر آتا ہوگا یہ مظالم کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کی طرف بھی اشارہ کروں آپ کے سامنے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول جہاں مولا کائنات کی ولایت اعلان کر رہے تھے وہاں پہ باقی اماموں کا بھی نام لیا تھا، ان کے بعد وہ آئیں گے، ان کے بعد یہ آئیں گے، ان کے بعد فلاں امام آئیں گے، پورے 12 ائمہ علیہ السلام کا تعارف فرمایا تھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ امام علیہ السلام جو امام حسین ہے، امام حسن ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہے، یہ امام، ان کے بارے میں کبھی پیغمبر نے نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ظلم اور ظالم کا خاتمہ کرنے والے ہیں، اس کے باوجود پر اتنے مظالم ہوئے۔ تو اس آخری امام علیہ السلام جس کی امامت کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دنیا کے اندر تشریف لانے کا زمانہ جتنا نزدیک ہوتا چلا گیا، ائمہ پر سختیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امام علیہ السلام کے ولادت کا زمانہ جتنا نزدیک ہوتا چلا گیا، اسی لحاظ سے ان کے آباء و اجداد پر، امام زمان کے آباء و اجداد پر مظالم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مثال کے طور پر جب 7ویں امام کا زمانہ آیا، ابھی 12واں دور ہے، 7ویں امام کا زمانہ آیا تو امام علیہ السلام کو 14 سال جیل میں رکھ دیا گیا تھا، یہ امام زمان کی ولادت کو روکنے کے لیے۔
اس کے بعد امام رضا کا زمانہ آیا تو ولی عہد بنا کے اپنے پاس بٹھا دیا گیا. پھر نوے امام کا زمانہ آیا تو نوے امام علیہ السلام کے گھر کے اندر اپنی بیٹی دے کر شب روز ان کی نگرانی کی گئی. پھر 10ویں امام اور 11ویں امام دونوں کو سامرہ کے اندر فوجی چھوانی کے اندر رکھ دیا گیا. جتنا امام زمان علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ نزدیک آتا گیا ان کے اوپر سختی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. وہی زمانہ جو کہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ زمانے کے امام کی ولادت شبیہ ہے اور مثل ہے جناب عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کے لیے ہزاروں اور لاکھوں بچے قربان کیے گئے تاکہ ان کی ولادت کو روکنے کے لیے. تو ان ائمہ علیہ السلام کے اوپر مظالم میں اضافہ ہوتا چلا گیا تاکہ آخری امام کی ولادت کو روک سکے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ظلم اور ظالم کا خاتمہ کرنے والے. اس لیے ان کے اوپر مظالم میں اضافہ ہوا. آپ تعجب کریں گے کہ ہمارے 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام تینوں کی عمر شریف کو گنے، ظاہری عمر تو 92 سال بن، تینوں کے ملا کے کوئی 28 سال کے عمر میں شہید کیا گیا، جیسے اس امام کو 40 سال کی عمر میں شہید کیا گیا، اور آپ کے فرزند امام کو 27-28 سال کے، کسی کو 25 سال کی عمر میں شہید کیا گیا. سب ملانے کے بعد 92 سال کی عمر میں تینوں اماموں کو ایک کے بعد دوسرے کو شہید کیا گیا. اس سخت ماحول کے اندر بیٹھ کر، چھوانی کے اندر بیٹھ کر. حتیٰ 11ویں امام کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب آپ گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے سلام نہ کرنا، میری طرف اشارہ نہ کرنا، میرا نام نہ لینا، تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے. اس ماحول کے اندر ائمہ علیہ السلام نے ہماری ہدایت فرمائی ہے، اور اس طریقے سے ہدایت فرمائی ہے کہ ان کا لقب ہادی ہے، اور کردار ایسا پیش کیا ہے کہ ان کا لقب جو ہے وہ نقی ہے. یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، درس نصیحت ہے یہ ہمارے لیے. اور ان کے علاوہ ہر جگہ مشکل کشائی کرتے رہے. زمانے قدیم کے اندر جو اسی زمانے کے لوگ معمولی مسائل کے اندر بھی اپنی معمولی پریشانی کے لیے بھی مشکل کشا کے دروازے، اپنے زمانے کے مشکل کشا کے دروازے پر جایا کرتے تھے. یونس نقاش کا قصہ تو شاید آپ کو یاد ہو. یونس نقاش کیا تھا؟ وہ ایک شخص تھا جو نقش بنانے والا، لکھنے والا، کاتب تھا، لکھنے والا تھا. اور بادشاہ کے وزیر نے اپنا ایک نگینہ لا کے یونس نقاش کو دیا اور کہا کہ اس پہ میرا نام لکھ دینا. اور وہ نام لکھنا چاہتا تھا. وہ نگینہ 2 حصے میں تقسیم ہو گیا، ٹوٹ گیا، وہ 2 حصہ بن گیا. وہ یونس روتا ہوا آیا امام کے پاس، کہا فرزند رسول میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری موت کے بعد، میرے مرنے کے بعد. کہا فرزند رسول میرے بچوں کا خیال رکھنا. آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ کل مجھے بلایا ہے اور جو نگینہ مجھے دیا گیا تھا وہ 2 حصے میں تقسیم ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے اور یقیناً میری گردن اڑا دی جائے گی، لہٰذا آپ میرے بچوں کا خیال رکھیں. امام فرمایا کچھ نہیں ہوگا، تم وہاں جانا، اور جانے کے بعد میں کیا کروں، میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں کہنا، تم خاموش رہنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارے لیے راستہ کو آسان کرے گا. دوسرے دن قاصد آیا اور یونس نقاش وہاں چلے گئے، اور جانے کے بعد پہنچتے ہی انہوں نے خود ہی کہا، یعنی جس کا جو نگینے کا جو مالک تھا، وزیر تھا، جو ترکی تھا، اس نے خود ہی کہا کہ یونس نقاش کا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نگینے کو 2 حصے میں تقسیم کرے، چونکہ میرے بیٹوں میں یا میرے کنیزوں میں لڑائی ہو گئی ہے، ایسا ہو سکتا ہے اس کو 2 حصہ کر کے جو ہے دونوں پہ الگ الگ نام لکھ دیا جائے. انہوں نے کہا میں کوشش کروں گا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا، امام علیہ السلام اس سے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر بھی لوگ رجوع کرتے تھے. تو یہ مشکل کشا کے فرزند ہے، وہ مشکل کشائی فرماتے تھے. اس قسم کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے تھے اور ان کے رہنمائی فرماتے تھے اور ان کی مشکلات کو آسان فرماتے تھے، چونکہ مشکل کشا کے آپ فرزند ہیں. لہٰذا جو ان کے ماننے والے ہیں یاد رکھے، جو وارث موسیٰ ہے وہ دریا کے طوفانوں سے بھی نہیں ڈرے گا. جو وارث ابراہیم ہے وہ آگ کو گلزار بنا کر رکھ دے گا. جو وارث عیسیٰ ہے وہ سولی پہ چڑھنے سے بھی نہیں گھبرائے گا. جو وارث محمد ہے اس پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور جو علی کا وارث ہے وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، زیر نہیں ہوگا، شکست نہیں کھائے گا. جو وارث مولا کائنات ہے اور جو وارث حسین ہے وہ ہر زمانے کے اندر یزیدیت کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ رکھے گا. تو ہمارے تمام ائمہ کے جو وارث، جو ہمارے 10ویں امام ہے
علیہ السلام باقی تمام صفات جو باقی متحرف اور ایک جگہ پر آپ کو وہ صفات جو نظر آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس مشکل مرحلے کے اندر فوجی چھوانی کے اندر بیٹھ کر آپ نے لوگوں کی ہدایت فرمائی ہے، خطوط کے ذریعے نمائندے بنا کے سوال جواب کے ذریعے آپ کا لقب ہادی ہونا، اور قرآن بھی کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہونا ضروری ہے، ہمارا امام ہادی، ہمارا امام برحق ہے۔ اور اسی طریقے سے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہمارا امام معصوم ائمہ علیہم السلام ہے، ہمارا ائمہ علیہم السلام جو ہے وہ دشمنوں کی نگاہ کے اندر بھی معصوم ہے۔ اکثر یہ خیال آتا ہے جیسا اگر کسی کو بدنام کرنا چاہے تو اس علاقے کے SHO آرام سے بدنام کر سکتا ہے، وہ اس کی عزت کو پامال کر سکتا ہے، قربان ہو جائیں ہمارا ائمہ معصومین علیہم السلام کے اوپر۔ بنی عباس اور بنی امیہ کے زمانے کے اندر اتنے بڑے سے بڑے ظالم آتے رہے مگر ان کے کردار پر کوئی داغ نہیں لگا سکا، کردار کے اوپر کوئی بھی حرف جو ہے لگانے کی کسی کو ہمت تک، سوچ تک پیدا نہیں ہوئی۔ یہی کردار کی بلندی ہے، یہی عظمت کی بلندی ہے۔ جسم کو شہید ضرور کیا، زہر ضرور دیا گیا، قید کے اندر ضرور رکھا گیا، چھاونی کے اندر ضرور قید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ذلت کے اندر ان کو، خواری کے اندر ان کو، بدنامی کے اندر ان کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی دشمن کو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیشواؤں کو کتنا پاک، کتنا صاف اور پاکیزہ ائمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اور ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ تو لہٰذا آج ہمارے امام زمان علیہ السلام کے جد امجد کی ولادت ہے، یعنی آپ کے والد جو ہے امام حسن عسکری، امام حسن عسکری کے والد امام علی النقی علیہ السلام۔ تو زمانے کے امام کی خدمت میں ہم سب کو چاہیے کہ وہ مبارکباد پیش کریں، اور زمانے کی امام کے خدمت میں اور امام کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جس طریقے سے اس زمانے کے لوگ، جیسے کہ میں نے قصے کے اندر آپ کو سنا دیا، گرمی کا موسم ہے لیکن سردی کا لباس امام لیتے ہوئے دیکھے تو لوگ بھی ساتھ میں جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی امام کی مطابعت میں سردی کا لباس ساتھ لے کے چلے۔ یہ سوال بھی نہیں کیا، ذہن کے اندر شبہ بھی آنا نہیں دیا کہ یہ گرمی کے اندر سردی کا لباس سے کیا کرنا، چونکہ میرا امام یہ کام انجام دے رہے ہیں کہ مجھے بھی انجام دینا ہے۔ اس طریقے سے مطابعت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اس طریقے سے ان کے اصحاب، ان کے شاگرد، ان کے جو دوست احباب جو اس زمانے کے اندر تھے، ان کی اطاعت کے ذریعے ان کی اطاعت کرنے کا انداز ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں طریقہ جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، استنباط احکام کے حوالے سے اور مرکز سے جڑے رہنے کے حوالے سے ہم سب کو ہمیشہ جو ہے امام علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ آخر کے اندر چونکہ وہ آنے والا کل جو ہے وہ جمعرات ہے، اور آنے والی رات یعنی کل کی جو رات ہے لیلۃ الرغائب، رغبتوں والی رات ہے، اس کے اندر 2 رکعت نماز ہے۔ الحمد کے بعد سورہ انزلنا 3 دفعہ، اور ہر رکعت میں سورہ قل هو اللہ 12 دفعہ۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہ مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آتی ہے، برزخ میں بھی، صراط پر بھی، حشر میں بھی بہت کام آنے والی ایک نماز ہے۔ اس کے لیے جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے، ویسے بھی ماہ رجب کے اندر روزہ مستحب ہے، اور خاص طور پر جمعرات جمعہ ویسے بھی مستحب ہے، اور لیلۃ الرغائب کے اعمال کے لیے بھی ویسے بھی رکھنا مستحب ہے۔ ایک آخر میں ایک نقطہ آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ یاد رکھیں شریعت نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہے، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکے یا نہیں رکھنا چاہتے، یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کتنا آسان ہے، 1 کلو آٹا اگر آپ دیں گے تو روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پورا رجب روزہ رکھنا ثواب ہے۔ اگر آپ 30 کلو کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلائیں گے یا ان کو 1 کلو 30 کلو دیں گے تو پورا رجب روزہ رکھنے کا ثواب۔ پھر شعبان کے اندر بھی آپ یہی کام کریں گے تو پورا شعبان روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ 1 کلو آٹے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ چاہے لیلۃ الرغائب کے اعمال کو انجام نہ بھی دینا ہو تب بھی کم سے کم رجب شعبان کے اندر جمعرات اور جمعہ کے روزے کے 2 کلو آٹا بھی اگر آپ دیں گے تو آپ بہت زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے خرید سکتے ہیں، اور یہ دنیا کا مال اسی وقت نعمت ہے اگر آپ اس طریقے سے اپنی جنت کو اور اپنی قبر کو آباد کر سکے تو۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار بحق امام نقی علیہ السلام
اور بحق امام ہادی علیہ السلام سب سے پہلے تو ہم سب تیرے گناہگار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی عبادت کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما، پروردگار ان کی ہدایت کا ایک حصہ ہمیں عنایت فرما، ان کی پاکیزگی کا ایک حصہ ہمیں عطا فرما۔ پروردگار ہم نے ان ہستیوں کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن پھر بھی ایمان رکھتے ہیں، پروردگار اس کے عوض جنت میں ان کی ہم نشینی ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے مرحومین کو ان کی شفاعت نصیب فرما، اور جو افراد اس پروگرام کو انجام دیتے ہیں اور اس کے لیے خدمت انجام دیتے ہیں ان کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو اور ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، اور اس دنیا سے اس بیماری اور اس وبا اور اس کے خوف سے تمام عالم کو جلد نجات عطا فرما، ہمارے مولا و آقا امام زمان کو اس نے ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما، اور اس ذکر خیر کو بانیان کی طرف سے حاضرین کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور مولا امام علیہ السلام کی دنیا میں زیارت اور قیامت میں شفاعت سب کو نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ورحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔